بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 1 اگست سال 2019، دن ہے جمعرات کا۔ آج سب سے بڑی خبر جس پہ سب کی نظر تھی، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، اور متحدہ اپوزیشن جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک، پاکستان مسلم لیگ نواز، JUI اور بلوچستان پارٹی، نیشنل پارٹی جس کو کہتے ہیں، ANP حاصل بزنجو صاحب کی اور ولی خان صاحب والی، یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف، کاف لیگ، MQM، GDA یہ دوسری سائڈ پہ تھیں، اور فیصلہ ہونا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ رہیں گے یا نہیں، اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد تھی، اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا تھا کہ وہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ اور لیکن اس ڈیٹیل پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آپ کو کہا بھی تھا اپنے ناظرین کو کہ ہم آپ کو کبھی بھی غلط خبر نہیں دیں گے، صحیح خبریں دیں گے اور بر وقت دیں گے، اور ہم نے آپ کو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا جب اپوزیشن نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی تھی صادق سنجرانی کو ہٹانے کی، تو ہم نے اس وقت ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، اور صادق سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں گے، اپنا عہدے پر برقرار رہیں گے، اور یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اور آج وہی کچھ ہوا، اور صادق سنجرانی صاحب بڑی آسانی سے اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ اب حیران کن بات جو یہ تھی، کیونکہ کوئی بھی آدمی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی کہ وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس بہت بڑا مارجن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ سیٹیں تھیں، 103 ارکان ہیں اس وقت ہاؤس کے، اور یہ میرے سامنے ہے کہ تقریباً 62 جو تھے لوگ، 64 ارکان جو تھے وہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس تھے، اور صرف 36 جو تھے وہ دوسری سائڈ پہ تھے۔ جماعت اسلامی کے 2 سینیٹر جو ہیں وہ ایبسینٹ تھے، تو ایک سینیٹر چودھری تنویر صاحب وہ ملک سے باہر ہے۔ اس طریقے سے 103 کا ہاؤس ہے، 100 لوگ موجود تھے ایوان میں، اور جب تحریک پیش ہوئی تو یہ تعداد تھی 64 ارکان نے اس تحریک کی حمایت کی، اور اس کے بعد تھی خفیہ رائے شماری، اور خفیہ رائے شماری میں کیا ہوا جناب؟ خفیہ رائے شماری میں 50 ووٹ صرف تحریک کے حق میں ووٹ آئے، 5 ریجیکٹ ہو گئے، اور 46 ووٹ جو تھے وہ چلے گئے تحریک کی مخالفت میں۔ اس طریقے سے 14 سینیٹرز جو ہیں وہ صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنی رائے تبدیل کی شو آف ہینڈ کے ذریعے۔ جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ دوسری طرف تھے، لیکن جب پولنگ ہوئی، بیلٹ پیپر کھولے گئے تو اس میں 14 ووٹ غائب تھے۔ تو جناب یہ کیسے ہوا؟ کیا کوئی پیسہ ویسا چلا؟ بالکل نہیں، پیسہ ویسا ہرگز نہیں چلا، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 سینیٹرز تو مسلم لیگ نواز سے ناراض تھے اپنی قیادت سے، وہ نہیں چاہتے کہ جو کچھ شریف فیملی کر رہی ہے، نواز شریف صاحب اور مریم بی بی خاص طور پہ، وہ بیانیہ کوئی پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے اچھا ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا، 4 سینیٹر، کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 4، تو ووٹ کینسل ہوئے تھے 5، اب باقی رہ گئے 9 سینیٹرز۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نہ تو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے ووٹوں کی۔ ہوا یہ ہے کہ اس وقت صادق سنجرانی صاحب کو جب چیئرمین سینٹ بنایا گیا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانوی والا کو بنایا گیا، یہ ایک لمبا کھیل، لمبی گیم تھی۔ پہلے بلوچستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد
وہاں کی حکومت تبدیل کی گئی، جو کہ نون لیگ کی تھی وہ ختم کی گئی، زرداری صاحب اس میں پیش تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سینٹ کا الیکشن ہوا اور بلوچستان اسمبلی سے مسلم لیگ نواز کو جو ایک پورشن ملنا تھا وہ نہیں ملا، اور بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی نئی پارٹی وجود میں آئی اور اس نے یہ سیٹیں حاصل کیں۔ اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں صادق سنجرانی صاحب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہوتے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب کون ہیں؟ صادق سنجرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کی ایفیلیشن، ان کی سیاسی وابستگی پیپلز پارٹی سے ہے۔ سلیم مانوی والا بھی پیپلز پارٹی۔ تو اس طریقے سے سینٹ پہ زرداری صاحب اور پی ٹی آئی نے مل کے یہ الیکشن مسلم لیگ نواز سے چھین لیا، کیونکہ ادروائز تو مسلم لیگ نواز، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے میں نے سینٹ ان سے چھینا ہے، جیسے بلوچستان اسمبلی ان سے چھینی ہے، اسی طریقے سے میں پنجاب کی حکومت بھی مسلم لیگ نون سے چھین لوں گا الیکشن کے بعد۔ اور انہوں نے وہی ہوا، الیکشن ہوئے تو وہ مسلم لیگ نواز ہار چکی ہے۔ یہ تھا وہ پس منظر۔ اب جناب اس میں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب یہ اس چکر میں تھے کہ یہ استعمال کیا جائے اپنی سیاسی چلاکی کو، اور پیپلز پارٹی کو استعمال کریں اور چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں اور وہاں پہ اپنا بندہ لے کے آئیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ جب صادق سنجرانی صاحب کا ہو رہا تھا الیکشن چیئرمین کے لیے 2018 میں، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی اگر نامینیٹ کرے تو رضا ربانی صاحب کو مسلم لیگ نواز بھی ووٹ دے گی، جو کہ زرداری صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ کینڈیڈیٹ میری مرضی کا ہوگا اور اسی کو ووٹ دینا پڑے گا۔ لیجئے جناب، یہ سفر چلتا رہا، اور جب پتہ چلا اس میں یہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس آیا اور اس میں زرداری صاحب پھنس گئے۔ جب زرداری صاحب پھنس گئے تو پتہ چلا یہ تو نواز شریف صاحب نے پودا لگایا تو اب تناور درخت بن چکا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان کے بہت سے دوست پکڑے جا چکے ہیں، فرنٹ مین پکڑے جا چکے ہیں، اور وہ اقبال جرم بھی کر چکے ہیں، وعدہ معاف گواہ بنتے جا رہے ہیں، پلی بارگین کر رہے ہیں، تو زرداری صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ ٹکرانا اچھا نہیں، لہٰذا وہ بھی اب اسی طرف جا رہے ہیں، پلی بارگین کی طرف۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی اپنا کندھا استعمال نہیں کرے گی شریف فیملی کو لائف لائن دینے کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا؟ شریف فیملی نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے آگے کیا، انہوں نے کہا زیادہ راہ کی فکر نہ کرنا، آپ زرداری صاحب کو بھی بیوقوف بنائیں، اپوزیشن کو اکٹھا کریں اور ایک نیا کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن زرداری صاحب بہت اچھی طرح واقف تھے، زمانہ شناس ہیں، انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بلاول کو بھی سمجھا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا حاصل بزنجو صاحب کو مسلم لیگ نواز بنانا چاہتی تھی چیئرمین سینٹ، اور حاصل بزنجو صاحب بھی برملا کہتے تھے کہ جی میں تو نواز شریف کا مرہون منت ہوں، اور مریم بی بی نے چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ کنگ میکر نواز شریف صاحب ہیں اور وہی فیصلہ کریں گے، جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہی چیئرمین سینٹ ہوگا۔ تو جناب یہ تھا، لیکن بیک ڈور چینل پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ اب پیپلز پارٹی کیا اسی طریقے سے ہیرو بناتی حاصل بزنجو صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا کے، اور مریم بی بی کو ہیرو بناتی، نواز شریف صاحب کو ہیرو بناتی، کنگ میکر کا درجہ ان کو دے دیتی، جبکہ صادق سنجرانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا دونوں پیپلز پارٹی کے ہیں۔ جب یہ چیز ہوئی، اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، اپنا سیاسی کیریئر پورا ہونے کو ہے، مریم بی ڈسکوالیفائی ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو بلاول بھٹو
کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ گرفتار ہوئے، نہ وہ سزا یافتہ ہیں، نہ وہ نااہل ہوئے۔ تو آئندہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب 10 سال تک میکسیمم وہ پی ٹی آئی کی قیادت کر سکتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی میدان سے نکل جائے گی۔ پھر کون ہوگا سیاسی میدان میں؟ تو کیا بلاول بھٹو مریم بی بی کو آج لائف لائن دیں اور 10 سال کے بعد وہی مریم بی بی بلاول بھٹو کو ٹف ٹائم دیں؟ کیونکہ مریم بی بی کا ووٹ بینک تو ہے نواز شریف صاحب کا پنجاب میں، تو اس لیے یہ ساری چیزیں، سیاست ایک آپ کو پتہ ہے بڑا بے رحم کھیل ہے، یہ ساری چیزیں بیک ڈور پہ چل رہی تھیں اور کہیں نہ کہیں گفتگویں ہو رہی تھیں، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور گزشتہ رات زرداری صاحب سے بھی ان کے ایک دوست ملے اور اس میں کچھ چیزیں طے کی گئیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا جناب کہ آج جو ووٹ 14 ووٹ، جن میں سے کم از کم 10 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، کوئی پیسہ نہیں چلا، کوئی ضمیر فروشی نہیں ہوئی، بلکہ یہ سب کچھ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ کے تحت، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو بچا لیا ہے۔ اس کی ریزن ہے، صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ جب ڈپٹی چیئرمین سلیم مانوی والا کے خلاف تحریک کی باری آئی تو اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا اور ووٹ ہی نہیں ڈالا، اور اس کی پہ کس نے آمادہ کیا بائیکاٹ پہ؟ پیپلز پارٹی نے۔ لہٰذا انہوں نے صادق سنجرانی کے معاملے میں ووٹ دے کے اور پولنگ میں حصہ لے کے ان کو فیور کی، اور سلیم مانوی والا کی سیٹ ایسے بچائی ڈپٹی چیئرمین کی کہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ تو ون ون پوزیشن، پرانا ارینجمنٹ برقرار رہا، صادق سنجرانی بھی برقرار، سلیم مانوی والا بھی برقرار، نہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان ہوا، نہ پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوا۔ تو یہ تھی وہ ارینجمنٹ، اور اس سارے کھیل میں اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو وہ کون ہے؟ وہ ہے مریم بی بی، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب۔ تو یہ تھا جی کھیل، جو کہ آج ختم ہو گیا، اور زرداری صاحب نے ایک بار پھر کام دکھا دیا اور وہ کسی گھاٹے میں نہیں رہے۔